دوستو، لینڈ مافیا نے پورے پاکستان میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت اپنے تئیں اپنی کوششیں تو کرتی ہے، لیکن گورننس کے جو حالات ہمارے ملک میں ہیں وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہیں۔ قبرستان کے حوالے سے بھی اتھارٹی بنائی گئی ہے، لیکن عملی طور پر اس کا اثر کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ قبرستانوں پر لینڈ مافیاز نے قبضے کیے ہوئے ہیں، شاپس بنا لی ہوئی ہیں، گھر بنا لیے ہوئے ہیں۔ اسلام میں جو ہے مسلمانوں کی تدفین کے لیے باقاعدہ قبرستانوں کا قیام ابتدائے اسلام سے ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی مکہ مکرمہ میں جنت المعلیٰ اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے قبرستان قائم کیے گئے تھے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اپنے صحاب کے لیے قبرستان کی تلاش میں تھے۔ آپ مدینے کے اطراف آئے اور فرمایا کہ مجھے اس جگہ کا حکم دیا گیا، یعنی بقیع کا، چنانچہ یہ جگہ قبرستان کے لیے مختص کر دی گئی۔ اس قبرستان میں سب سے پہلے حضرت عثمان بن مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی۔ ان کے علاوہ اکثر امہات المومنین اور بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم یہاں مدفون ہیں۔ عہد نبوی کی تاریخ اور احادیث مبارکہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیزوں اور جو قریبی تھے اور قبیلے کے افراد کی تدفین بھی عام قبرستانوں میں فرماتے ہیں۔ اس بات سے یہ بھی آگاہی ہوتی ہے مواد کی تدفین کے لیے قبرستان مختص کرنا اسلامی ریاست اور حکمران نے وقت کی ذمہ داری ہے۔ اگر ریاست ذمہ داری کو نمانے میں کردار نہ کرے تو صاحب ثروت مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے ایسی جگہوں کا انتظام کرے۔ شہری آبادی خاص طور پر جہاں پر ڈینسٹی پاپولیٹڈ ایریا ہیں، بہت زیادہ آبادی ہے، وہاں پر قبرستانوں کے مسائل بڑے سنگین ہو گئے ہیں اور ہر آئے دن مزید سنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کراچی کی آبادی کروڑوں میں ہے، لاہور کی آبادی کروڑوں میں ہے۔ سرکاری سطح پر شہر میں قبرستانوں کی تعداد یقینی طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن حقیقت میں صورتحال بہتر نہیں ہے۔ غریب اور متوسط طبقہ تدفین کے موقع پر بھی رقم کے انتظام میں پریشان نظر آتا ہے اور قبرستانوں کا عملہ اس مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ لواحقین کے پاس اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح مسلمان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا شدید ترین جرم اور گناہ کبیرہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اکثر پرانی قبر کو کھود کر جگہ پیدا کی جاتی ہے اور ایسی قبور کے جن کے لواحقین دیکھ بھال کے لیے نہیں آتی، وہ قبریں اس گنجائش کا نشانہ بنتی ہے۔ یہ ایک اہم شرعی مسئلہ ہے۔ شریعت میں اس طرح ہر قبر کے بارے میں یہ اجازت نہیں کہ اسے کھود کر اس میں نئی میت داخل کی جائے، بلکہ فقہ نے جو فقی گزرے ہیں، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر اس بات کا یقین ہو کہ قبر میں میت کی ہڈیاں بوسیدہ ہو کر مٹی ہو چکی ہوں گی تو اس صورت میں جگہ کی تنگی کی وجہ سے اس قبر کو کھود کر اس میں نئی میت کو داخل کرنا جائز ہوگا۔ اگر سابقہ میت کی ہڈیاں وغیرہ کچھ قبر میں موجود ہوں تو انہیں قریب ہی دفن کر دیا جائے یا اسی قبر میں ایک طرف علیحدہ کر کے ان ہڈیوں اور جدید میت کے درمیان مٹی کی آڑ بنا دی جائے۔ لیکن اگر قبر اتنی پرانی نہ ہو کہ سابقہ میت بالکل مٹی ہو چکی ہو تو پھر اس قبر کو کھود کر اس میں دوسری میت کو دفنانا جائز نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں قبرستان میں جگہ تنگ ہونا عذر نہیں ہوگا، بلکہ کسی دوسرے قبرستان یا متبادل جگہ کا انتظام کر کے اس میں میت دفن کی جائے۔ ہمارے ہاں اس مسئلے کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ دوستو، نئی جو سوسائٹیز بن رہی ہیں، ہم نے دیکھا ہے جو نئی سوسائٹیز بنتی ہیں اس میں بتاتے ہیں جی قبرستان کی جگہ مسجد کی جگہ رکھی گئی ہے، لیکن اب لاہور میں دیکھ لیں جا کر آپ کو بیشتر اباو 80% جو سوسائٹیز بنی ہوئی نا چھوٹی چھوٹی، ان میں قبرستان کی جگہ ایلوکیشن نقشے میں دکھائی گئی تھی، بعد میں اس کے بھی پلاٹ بنا کر بیچ دیا گیا۔ بلکہ نہر کنارے لاہور میں کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، ان میں تو یہاں تک ہے کہ مسجد کی جگہ پہلے ایلوکیٹ کی گئی، جب وہاں پر آبادی بن گئی، سوسائٹی قائم ہوگی، پلاٹ بک گئے، انہوں نے بعد میں مسجد کی جگہ بھی بیچ دی۔ یہ صورتحال جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے معاملات درست نہیں ہیں۔ اگر وہ پرائیویٹ سوسائٹیز بھی بنتی ہیں تو ان سے وہ اس کے اوپر مکمل طور پر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں کرواتی؟
اب موجودہ قبرستانوں کی صورتحال انتہائی افسوسناک ہے. گندگی کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں, جانور گھوم رہے ہوتے ہیں, بارش کی صورت میں نکاسی کا مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے کئی قبریں بیٹھ جاتی ہیں. یہ ایک اذیت ناک صورتحال ہے. اس ساری صورتحال کو اگر ہم سامنے رکھیں تو شرعی طور پر ریاست اور متعلقہ محکموں کو اس طرف بطور خاص توجہ دینی چاہیے اور اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. ہم اگر لاہور کی بات کرتے ہیں نا, تو لاہور میں قبرستانوں کے حالات بہت خراب ہیں. نشئیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہاں پر, نشئی بیٹھے ہوتے ہیں, لوگ فاتحہ پڑھنے جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں, اور دکانیں بن چکی ہیں, لوگوں نے گھر بیچ میں بنائے ہوئے ہیں, اور اس طرح قبرستان جو ہیں, اور اگر کوئی قبر دفنانے کے لیے کوئی آتا ہے تو وہاں پر بھی ان کے ساتھ قبر کے لیے من مانے رقم لی جاتی ہے. وہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب کوئی بندہ اپنے عزیز کے لیے قبر کی جگہ لے رہا ہوتا ہے, اس وقت وہ پھر کمپرومائز اس سے نہیں کرتا جتنے بھی پیسے مانگتے ہیں. تو قبرستان کی جو اتھارٹی بنائی گئی ہے اس کو فعال کیا جانا انتہائی ضروری ہے. ارباب اختیار کو اس حوالے سے پوری توجہ دینی چاہیے, اور مخیر حضرات خاص طور پر جو بڑے بڑے ہمارے ملک میں امیر لوگ ہیں, تاجر ہیں, بزنس مین ہیں, جو بڑے خیراتی کام کرتے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ قبرستان کی جگہ لے کر ایلوکیٹ کریں. اس سے بھی ان کو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو اس کا اجر ضرور دے گا. تو میری حکومت سے گزارش ہے کہ قبرستانوں میں جو مافیا بیٹھا ہوا ہے نا, کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک لائیو پروگرام کیا تھا خبریں گروپ چینل 5 کے توسط سے. اس وقت مرحوم ضیاء شاہد بھی جو تھے حیات تھے, ان کے ساتھ میں نے لائیو پروگرام کیا تھا. تو اس میں بھی یہی حال تھا کہ قبرستان کی جگہ پر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا, اور یہ واقعہ جو تھا وہ ننکانہ صاحب کا تھا. اس کے حوالے سے ہم نے بڑی بھرپور آواز کی تھی, اٹھائی تھی, اور وہاں کے ڈپٹی کمشنر صاحب جو تھے انہوں نے بھی بھرپور وہاں پر ایکشن کیا تھا. یہ تو ایک ایگزامپل ہے, لیکن اوورآل گورننس بہتر نہ ہونے کی وجہ سے قبرستانوں کی حالت بہت خراب ہے, صفائی کا نظام نہیں ہے, اور عجیب و غریب سی صورتحال بنی ہوئی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.